کیا بدلاؤ آ رہا ہے؟ ابھی دیکھیے جلسے کی حالت، ادھر چلے جائیے جہاں پہ وہ میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے، اتنے بجے رات کو لڑکیاں گھوم رہی ہے، لڑکے نوجوان وہاں بھی گھوم رہے، ظاہر سی بات ہے گھومنا ہی ہو گھومے، اسی کے لیے تو آتے ہی ہیں، اس کو تقریر تھوڑی سننا ہے، چانس بس ملنا چاہیے۔ غور کرو میرے بھائیوں، حالات دیکھو، اتنی تقریریں سن لینے کے بعد، قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد ہمارے اندر چینجنگ نہیں، ہمارے اندر بدلاؤ نہیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں۔ غور کرو، اتنے علماء کی تقریریں سن لینے کے بعد ہمارے سماج کے اندر بے پردگی کیوں ہے؟ ہمارے سماج کی یہ نوجوان آج زناکاریوں میں ڈوبا ہوا کیوں ہے؟ ہمارے سماج کے یہ مسلمان گھروں کو میں بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ مسجدوں کو ویران کیوں کیا ہوا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد، حدیثیں سن لینے کے بعد، جمعہ میں تقریریں سن لینے کے بعد، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا، فرمایا لوگوں ہم تمہیں بچا رہے جہنم سے اور تم جہنم میں چلے جا رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کا منظر کبھی کبھی اپنے ذہن کے اندر ڈالنے کی کوشش کرو، جہنم کا منظر ڈالو، آج نہیں کل تمہیں بھی مرنا ہے۔ اس ابوالکلام کو بھی زندگی کو ختم کرنا ہے، اس ابوالکلام سلفی کو اس دنیا سے کو بھی خیر آباد کہنا ہے، قبر کے اندر بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، اس قبر کی تیاری کر لو۔ اے مسلمانوں، کبھی ان پہلوؤں کے اوپر غور کرو۔ اب دیکھیے وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 261، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ منتر سننے کے بعد وہ حدیث سنیے، انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال ایسی ہے، میری مثال اور محمد کی امت کی مثال ایسی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 261 اٹھائیے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور میری امت کی مثال ایسی ہے، مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا۔ ایک آدمی آگ جلاتا ہے، آگ لگاتا ہے اور آگ جلانے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، اب اس آگ کے اندر دواب الفراش یقنعن فیہ، اس آگ کے اندر پرندے پروانے آ کر کے گرنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیے جہاں پہ آگ جلائیے گا پروانے اور دھیرے دھیرے بہت سے کیڑے مکوڑے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحِجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْحَمُونَ فِيهَا، میں اس جہنم کے کنارے میں کھڑا ہوں اور میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ تم اس جہنم میں مت جاؤ، اس آگ میں تمہیں کودنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں شراب سے روک رہا ہوں، میں تمہیں زنا سے روک رہا ہوں، میں تمہیں غلط کام سے روک رہا ہوں، میں تمہیں جوا سے روک رہا ہوں، میں تمہیں ظلم سے روک رہا ہوں۔ نبی اکرم کہہ رہے وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا، میں اس جہنم کے کنارے کھڑا ہوں اور میں تمہیں منع کر رہا ہوں یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا، لیکن تم میری بات نہیں مان رہے ہو، تم زنا بھی کر رہے ہو، تم شراب بھی پی رہے ہو، تم جوا بھی پہ کھیل رہے ہو، تم ظلم بھی کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو اور اس جہنم کے اندر چلے جا رہے ہو۔ حالات دیکھیں وہی آج ہمارے پاس قرآن بھی موجود، ہمارے پاس نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی موجود، اور نبی کے ورثہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ورثہ نہیں تو پھر اور کیا ہے، نبی اکرم کے وارث علماء بھی موجود۔ اتنی تقریریں سن لینے کے بعد کیا بدلاؤ آ رہا ہے بتائیے، کیا بدلاؤ آ رہا ہے؟ حالات یہ ہے، مائک کو بھی لگتا کرونا ہو گیا ہے، 9 بجے سے اس کی شکایت سن رہا ہوں، ہم نے سوچا مودی جی کا وہ ویکسین وہ ڈوز لگا دو، اس میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں میں ان کے مولوی تو ویسے نہیں ہوتے لیکن ان کا مائک بڑا تگڑا رہتا ہے، اور یہاں ہم کو طاقت زیادہ لگانی پڑتی ہے، آواز کم جا رہی ہے۔ اس مائک والے کو پیسہ مت دیجیے گا۔ وہاں بھی سنا، جہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں بھی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیسی کس طرح مائک لائی ہوئی ہے۔
تقریر کو کامیاب، جلسہ کو کامیاب کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے بہتر، ایک مائک، دوسرا مقرر۔ مقرر بہت بڑھیا ہو، مائک صحیح نہ ہو تب بھی آپ کا پروگرام صحیح نہیں ہوگا۔ مائک بہت بڑھیا ہو لیکن مولوی وہی والا لے آئے، ہو گیا کام ختم۔ یہ دیکھیے دھیرے دھیرے ان کو وائرس بڑھ رہا ہے۔